یہ کہانی ہے پرانے دور کی، جہاں بادشاہت سونپنے سے پہلے حسن دیکھا جاتا تھا۔ اسی دور میں ایک بادشاہ قاسم میڈون کی ریاست پر حکومت کر رہا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام شہزادی صوفیہ تھا۔ بادشاہ کی بیوی مر چکی تھی اور وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بہت خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ شہزادی صوفیہ بہت نیک دل اور ذہین تھی، لیکن اس کے چہرے کی ایک طرف بہت سارے تل تھے، جنہیں بدصورتی کی علامت سمجھ کر اس کا بہت مذاق بنایا جاتا تھا، اور وہ اس سب سے بہت پریشان ہوا کرتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بوڑھا ہو گیا اور وہ شہزادی صوفیہ کو لے کر بہت پریشان رہنے لگا کہ اپنی زندگی میں ہی اس کی شادی کر دیں تاکہ اسے سلطنت کی بھاگ دوڑ سونپ سکے۔ ایک دن پڑوسی ملک کے بادشاہ نے دربان کے ہاتھ بادشاہ قاسم کو اپنے بیٹے کی شادی شہزادی صوفیہ سے کرنے کا پیغام پہنچایا۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے شہزادی صوفیہ کو بلایا اور سارے حالات سے آگاہ کیا، لیکن شہزادی صوفیہ نے شادی سے انکار کر دیا، یہ کہہ کے کہ میں پھر سے اپنا مذاق نہیں بنوانا چاہتی۔ جب شہزادے تک یہ خبر پہنچی تو اس نے کہا کہ مجھے اس شہزادی سے ملنا ہے، اور اپنا گھوڑا لے کر میڈون کی طرف نکل گیا۔ اس دن شہزادی صوفیہ باغ میں آئی ہوئی تھی۔ موسم بہت اچھا تھا اور وہ پرندوں کے ساتھ کھیل رہی تھی اور ہواؤں کے ساتھ رقص کر رہی تھی۔ شہزادے کو تو وہ نہایت ہی خوبصورت لگی۔ شہزادہ دور سے اپنے گھوڑے پر بیٹھا یہ سب منظر دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے سے اترا یہ پوچھنے کے لیے کہ آخر یہ لڑکی ہے کون۔ وہ چلتا ہوا شہزادی صوفیہ کی طرف آ رہا تھا۔ جب شہزادی صوفیہ نے قدموں کی آہٹ سنی تو وہ وہاں سے بھاگ گئی بغیر پیچھے مڑے۔ شہزادے نے اسے آواز لگانی چاہی پر وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ خیر، شہزادے نے بادشاہ سے شہزادی صوفیہ سے ملنے کی اجازت لے لی، اور جب وہ اس کو ملنے آیا تو دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ یہ وہی باغ والی لڑکی ہے۔ اس نے شہزادی صوفیہ کو دیکھا اور حیرت سے دیکھتا گیا۔ اس نے ساری بات شہزادی صوفیہ کو بتائی اور شادی کا پیغام دیا۔ شہزادی صوفیہ صاحب سن کر بہت خوش ہو گئی کہ اس شخص کو میرے تلوں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اور رضامند ہو گئی۔ کچھ ہی دنوں بعد بہت دھوم دھام سے ان کی شادی کر دی گئی اور شہزادی صوفیہ کو میڈون کی ملکہ بنا دیا گیا۔ لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا جس پر وہ افسردہ ہو گئی، لیکن شہزادے نے اسے بتایا، اسے سمجھایا کہ وہ سب سے حسین ہے اس کے لیے۔ اس طرح شہزادی صوفیہ نے خود کو سنبھال لیا۔ کچھ دنوں کے بعد دشمن ملک کے سپاہیوں نے حملہ کر دیا، یہ کہہ کر کہ انہیں پانی کی فراہمی نہیں ہو رہی۔ شہزادہ بہت پریشان ہوا۔ شہزادی صوفیہ نے اسے کہا کہ وہ خود کو سنبھالے، وہ سب کچھ سنبھال لے گی، اس پر بھروسہ کرے۔ شہزادہ مان گیا۔ وہ دشمن ملک کے بادشاہ سے ملی اور کہا میرے پاس ایک مشورہ ہے جس سے صلح ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد اپنا سارا لائحہ عمل ان سب کو سمجھایا، جسے دیکھ کر وہ سب بہت خوش ہوئے اور اسے تسلیم کر لیا، اور صلح نامے پر دستخط ہو گئے۔ جو لوگ پہلے شہزادی صوفیہ کا مذاق بناتے تھے، آج اس نے ہی ان کو آزادی دی تھی، اور وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھے، اور ہر طرف شہزادی صوفیہ زندہ باد کے نعرے گونجنے لگے۔ ہر کوئی جشن منا رہا تھا اور اب کوئی اس کے دلوں کا مذاق نہیں بناتا تھا۔ شہزادی صوفیہ نے ثابت کر دیا کہ اچھی سوچ اور ذہانت سے سب بدلا جا سکتا ہے۔ بادشاہ کو اپنی بیٹی پر بہت فخر تھا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ اس نے ریاست کی بھاگ دوڑ صحیح ہاتھوں میں سونپی ہے، اور اب وہ باقی زندگی سکون سے گزار سکے گا۔ شہزادی صوفیہ بھی شہزادے کے ساتھ بہت خوش رہنے لگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو کہانی کو لائک کرنا اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں۔